آئیے مرزا صاحب آئے ہیں, دیکھتے ہیں کہ یہ کیا بتاتے ہیں. جی مرزا صاحب. جی بھائی آپ یہ کلیم کر رہے ہو کہ جو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ گتھم گتھا ہو رہے ہیں, جو ایمان والے ہیں وہ اللہ کے لیے لڑ رہے ہیں اور جو کافر لوگ ہیں وہ شیطان کے لیے لڑ رہے ہیں, یہی کلیم کر رہے ہو آپ؟ نہیں سر, میں تو کلیم کچھ کر ہی نہیں رہا, قرآن میں کچھ لکھا ہوا ہے اس کے بارے میں بات ہو رہی ہے. ہاں, تو آپ نے جو دعویٰ یہاں پہ رکھا اپنا کہ میں نے کوئی دعویٰ نہیں رکھا, میں نے یہ کہا ہے کہ آپ قرآن نے کے یہ مطابق جتنے بھی let me کافر لوگ complete my ہیں وہ let me شیطان ہیں, complete میں my نے words. یہ کہا ہے. جی جی جی, آپ نے جس طرح بات کی کہ یا تو جو غیر مسلم ہے ان کا خدا بھگوان شیطان ہے, آپ نے یہ کلیئر کٹ جو ہے آپ نے اسٹیٹمنٹ دی, جی ایسے ہی ہے؟ یا تو ان کا خدا شیطان ہے یا وہ خود شیطان ہے, ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ اس آیت کو کس طریقے سے انٹرپریٹ کریں گے. ایمان کس کو کہتے ہیں, میں اگر آپ سے پوچھوں بتا سکتے ہیں اس حوالے سے؟ نہیں سر, وہ آپ ہی بتائیں گے کیونکہ ہر بندے کے ایمان کی ڈیفینیشن فرق ہے. آپ کی ایمان کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ ایمان کی ڈیفینیشن تو سمپل ہے. بتائیے. من آمن باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسولہ والیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. بہترین, تو یہ آپ کے ایمان کی ڈیفینیشن ہے. ہم، اس میں کہیں پہ بھی کہا ہے کہ قتال کرو, لڑائی کرو, نہیں کہا. آپ نے ایمان رکھنا ہے کس کے اوپر؟ رسول کے اوپر, ان کی کتابوں کے اوپر. اچھا اور آپ نے آخرت کے دن پہ ایمان رکھنا ہے, اور آخرت کے بعد کی زندگی کے اوپر ایمان رکھنا ہے. ان تمام باتوں میں قتل و قتال تو ہے ہی نہیں, تو یہاں پہ قتال کا اس سے کیا تعلق ہے؟ کتاب کا تعلق تو پھر ہماری جو مسلم جو کتاب ہے قرآن مجید, اس کے اندر اللہ تعالیٰ یہ نے میں پھر حکم بھی تو دیا ہوگا نا. یہ میں گٹر دا تو نہیں ورڈ دکھا رہا فرام آپ کو, گاڈ. قرآن ہی دکھا رہا ہوں. یہ جو سامنے آپ کے پاس ہے یہ گٹر نہیں ہے, یہ گٹر کی میں سے کچھ نہیں نکالا ہے, قرآن ہی ہے. تو بھائی جان میں نے آپ یہ کو اس کی چیپٹر بات نہیں کی, نمبر اللہ تعالیٰ 4 نے کی تو یہی آیت بات ہے. کی ہے نا کہ تو جو میں دکھا رہا ہوں مشرکین اس سے پہ بات قتال کرو نا, کرو. گھوم کے اتنی جگہ سے کیوں آ رہے ہو, مدے پہ بات کرو میں نا تو یار. قرآن آپ نے سامنے قرآن کھولا ہوا ہے. تو یہ کیا ہے, گٹر ہے یہ؟ آپ نے قرآن پڑھا کبھی زندگی میں؟ بھائی میں حافظ ہوں. کٹر تو کٹر پھر کس کو کہہ تو رہے ہو پھر آپ؟ تو پھر جو میں نے کھولا وہ اس پہ بات کرو نا, قرآن نہیں ہے یہ. تو میں بھی آپ کو قرآن ہی دکھا رہا ہوں نا, کہ قرآن میں ہی اللہ تعالیٰ نے کہا ہے نا کہ قتال کرو, تو وقاتل وہی تو دکھا رہا ہوں. المشرکین. تو ہاں. میں بھی تو قرآن کی بات ہی کر رہا ہوں نا, کہ آپ نے کہا کہ قتال کہاں پہ ہے, یہ لڑنا ہوں جھگڑنا کہاں پہ, جو آپ نے ایمان کی ڈیفینیشن کی ہے. ہوں ٹھیک ہے, تو میں نے جو ڈیفینیشن کی ہے نا سر, میں نے آپ کو اس میں لفظ کتاب بولا, آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ. جی وہ میں نے ٹھیک ہے ٹرانسلیشن کر دی ہے اس کی, کتب ہی کی. ابھی اس پہ بتائیں ٹھیک ہے. قتال کے اوپر, اب قتال اور کتب فرق ہے. کتاب کتب بک کو کہتے ہیں, کتاب قتال لڑائی کو کہتے ہیں. سر لیٹ می کمپلیٹ پلیز. اچھا تھینک یو. میں نے جو بولا نا کہ آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ, اس میں جو کتب ہے نا, ہم کتب پر ایمان رکھتے ہیں, مانتے ہیں. قرآن ہماری کتاب ہے مسلمانوں کی, اوکے, اور اس کے اندر اللہ عز و جل نے قتال کا حکم دیا ہے. سو وی فائٹ. بہترین. تو یو آر ٹیررسٹ بائی ڈیفالٹ. تھینک یو سو ویری مچ فار پروونگ مائی پوائنٹ. تھینک یو. اوکے قرآن اوکے آپ کو اوکے. ٹیررسٹ بناتا ہے, اور نو. یہاں پہ آپ جن لوگوں سے قتال کر رہے ہیں اصل مدے پہ ہیں جو میری آیت ہے, آپ جی کہہ رہے جی ہیں کہ ہر نون مسلم, قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ ہر نون مسلم شیطان کا ساتھی ہے, اور شیطان اس کا بھگوان ہے یا وہ خود شیطان ہے. یو ہیو ٹو پک ون. تو یہاں پہ مجھے بتائیں ہر نون مسلم کا بھگوان شیطان ہے یا وہ خود شیطان ہے؟ آپ حافظ ہیں, آپ ایکسپلین کر دیں. اوکے. قرآن میں کسی جگہ پہ بھی آپ مجھے کوئی ایک ایسی آیت لے کے لا دو کہ قرآن نے کہا ہو کہ جو مظلوم ہے ان کو قتل کری جو. نہیں. جنہوں نے پنگا لیا ہے, جنہوں نے شروعات کی ہے, ان کے ساتھ لڑنے کا حکم ہے. آپ مجھے کوئی ایک حدیث, کوئی ایک آیت اس چیز کے اوپر لا کر دے دو کہ مسلم اور ٹیررسٹ. ٹھیک ہے, آپ ایک ون اونلی ون دکھاؤ. آپ کہہ رہے ہو نا کہ اسلام جو ہے وہ ٹیررسٹ ہے, اوکے, دہشت گرد ہے مسلمان. بہترین آپ بہترین قرآن بہترین. سے یا حدیث سے ثابت میں کرو نا. بتا رہا ہوں, میں بتا رہا ہوں. ہوں ثابت. سر جی میں بتا جی. رہا ہوں.
اوکے سر آپ نے کہا ہے کہ مظلوموں کا قتل ثابت کر دو، وہ میں ابھی آپ کو ثابت کر دیتا ہوں، ڈونٹ یو وری، میں نے بہت دفعہ ثابت کیا ہوا ہے۔ مجھے صرف ابھی یہ اوکے بتائیں کہ تمام نون مسلم شیطان ہیں یا ان کے بھگوان شیطان ہیں؟ پہلے یہ بتا دیں اور میں ثابت کروں گا، جانے نہیں دوں گا آپ کو۔ اگر آپ چلے بھی گئے، آپ کا انٹرنیٹ بریک بھی ہو گیا تو یوٹیوب سے بعد میں سن لینا، میں ثابت کروں گا ابھی کے ابھی۔ پہلے مجھے میری بات کا جواب دے دیں، میں آپ کی بات کا جواب اب بھی دوں گا۔ ہر نون مسلم اوکے شیطان ہے یا اس کا بھگوان شیطان ہے؟ پہلے یہ بتا دیں۔ اب آتے ہیں آپ کے اس جواب کی طرف کہ ہر نان مسلم یا شیطان ہے یا اس کا بھگوان شیطان ہے۔ اوکے یہ آپ کا کلیم ہے، آپ یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں نا؟ سر قرآن کی آیت آپ کے سامنے ہے، میں نے 5 منٹ سے یہ پوچھ رہا ہوں، آپ دنیا میں ہر جگہ چلے گئے، اس کا جواب نہیں دے رہے۔ اچھا بھائی جان، میں نے آپ سے صرف یہ بات پوچھی ہے کہ آپ جو مجھ سے پوچھنا چاہ رہے ہو یہی کہہ رہے ہو نا کہ جو نان سر مسلم میں ہے یہ یا جو تو وہ سامنے شیطان ہے پوچھ رہا ہوں یہ مجھے یا بتا دیں جو یا سامنے لکھا ہے اس کے بارے میں۔ ہاں جی، جو سامنے لکھا ہوا ہے نا کہ تم جنگ کرو شیطانوں کے ساتھیوں یہ سے۔ لکھا ہوا جنگ کرو نہیں کیا ہوا، وہ پہلے آیت کے لیے جب تم اہل ایمان والے قتال کرتے ہیں اللہ کی راہ میں، اور جو لوگ کافر ہیں وہ قتال کرتے ہیں طاغوت کی راہ میں، تو جنگ کرو شیطانوں کے ساتھیوں سے، یقیناً شیطان کی چال بڑی کمزور ہے۔ مجھے بتائیں یہ تمام نون مسلموں کو شیطان کہا جا رہا ہے یا ان کے بھگوانوں کو شیطان کہا جا رہا ہے؟ پلیز یہ جواب دے دیں۔ کیا آپ تھوڑا سا یہ آیت دکھا سکتے ہو یا مجھے اس کا وہ آپ ریفرنس دے سکتے ہو کہ یہ کون سی ورڈ ہے اور کون سی سورہ ہے؟ آیت پڑھو، آیت پڑھو، عربی پڑھو، عربی دان عربی پڑھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا۔ سورہ فرقان آیت 76۔ تھینک یو یار۔ اچھا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے نبی پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ مدینہ اور مکہ، ٹھیک ہے، عرب کے اندر یہ ان کو مبعوث کیا گیا۔ میں آپ کو تمہید باندھ رہا ہوں، بات مدعے پہ آ رہا ہوں آپ کے، ٹھیک ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے عرب کے اندر، ٹھیک ہے۔ عرب میں جو لوگوں کا رواج تھا وہ تھا عبادت کا، جو وہ کرتے تھے بتوں کی پوجا، ٹھیک ہے۔ سورہ نجم کھول لیں، اس کے اندر بھی آپ کو اس چیز کا ذکر مل جائے گا، عزا لات منات ان 3 بھگوانوں کا اس میں ذکر مل جاتا ہے۔ تو وہ لوگ کرتے تھے بتوں کی پوجا، اور وہ تھے شیطانی بھگوان، یعنی کہ جن کی اصل نہ تو پیچھے کوئی انبیاء گزرے تھے، نہ تو ان کی مثل کوئی اللہ کے دوست قریبی دوست گزرے تھے کہ جن کو وہ وسیلہ بنا سکتے ہوں لوگ، ٹھیک ہے۔ وہ تھے شیطانی بھگوان جن کو فرضی طور پر انہوں نے پتھر کا بنا کے تو اس کی عبادت کرنے لگ گئے ہوئے تھے، ٹھیک ہے۔ تو انہوں نے اس چیز کو اپنے ذہن و گمان کے اندر اتنا بٹھا لیا تھا کہ نہیں یہی خدا ہے، یہی ہمارے دیوتا ہے، حالانکہ ان کی تو یہ حالت ہے پتھر سے ہیں، نہ تو وہ خود کپڑے پہن سکتے ہیں، نہ کچھ کھا سکتے ہیں، نہ پی سکتے ہیں، نہ کسی کی مدد کر سکتے ہیں، ایچ اینڈ ایوری تھنگ پتھر کے وہ ہیں، ٹھیک ہے۔ وہ کچھ کر سکتے نہیں ہیں، تو انہوں نے اپنا کچھ نہیں کر سکتے، تمہارا انہوں نے کیا کرنا ہے، ایک چیز۔ اور دوسرا انہوں نے اس کو اللہ تعالیٰ کے مد مقابل آ کے تو ان کو خدا سمجھا ہوا تھا۔ تو یہ تھا ان کا ایک نظریہ شیطانی بھگوان کا۔ تو اب مسلمانوں نے ان کو دعوت دی، اسلام کبھی بھی ڈائریکٹ جنگ کی نہیں بلاتا، کسی کو بھی نہیں کہتا کہ ڈائریکٹ جنگ کرو جا کے، اسلام پہلے دیتا ہے دعوت، ٹھیک ہے، پھر ان کو کہتا ہے کہ یار ہماری عبادت گاہوں پہ آپ لوگوں نے کوئی بات نہیں کرنی، کسی مسلمان کو نہیں چھیڑنا، کسی کو قتل نہیں کرنا، کسی سے لڑائی جھگڑا نہیں کرنا۔ اس کے بعد اگر آپ لوگ ہمارے اوپر تشدد کریں گے تو پھر وی ول اسٹینڈ اینڈ وی ول فائٹ، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پہ جو بات ہو رہی ہے نا وہ اس سینس میں ہو رہی ہے، اس سیکوینس میں ہو رہی ہے کہ جی تبلیغ پوری ہوگی سر آپ کی؟ جی سر ایک منٹ، تبلیغ پوری ہوگی؟ نہیں صبر کریں، ابھی بھی پوری نہیں اس ہوئی؟ سینس میں بات ہو رہی ہے کہ یار دوستو سنو ذرا، اس وجہ سے جو ہے نا، جو میرے اصل میں نے اس کو بولنے اس لیے دیا آج، آپ کو پتا ہے کہ میں اتنا لمبا کسی کو دعویٰ دینے نہیں دیتا اپنے چینل پہ، میں نے اس لیے بولنے دیا کہ لاسٹ جو ڈیبیٹ میری ہو رہی تھی پریمیئر کے اندر،
مجھے کچھ نان مسلموں کے کمنٹس آئے ہیں کہ ایڈم تم بہت جلدی اوور رائڈ کر دیتے ہو لوگوں کو، ان کو ایٹ لیسٹ اپنا پوائنٹ رکھنے دو. میں نے آج اس وجہ سے اسپیسیفکلی اس بندے کو بولنے دیا، اور تقریباً 6 منٹ یہ بندہ بولا جب تک کہ اس کو پیچھے سے کسی نے کال آؤٹ نہیں کیا اور اس نے اپنے مائک کو میوٹ کیا، اور پھر واپس آ کے کہہ رہے نہیں ابھی بھی پورا نہیں ہوا. 1 منٹ دیکھیں، میں آپ لوگوں کو بتاتا چلوں یار، دیکھو یہ سے کہتے ہیں دعویٰ دینا. یہ دس از دا ٹیکٹکس آف مسلم پریچرز. یہ ان کا ٹیکٹک ہے. یو ول آسک them a clear question, they will not answer it. نمبر 1. نمبر 2, 6 منٹ میں یہ اتنے مدے کھولیں گے، اتنے مدے کھولیں گے، اتنے مدے کھولیں گے کہ اب آپ کا جو مین مدعا آپ نے ان کو پریزنٹ کیا تھا نا وہ پیچھے ہٹ جائے گا. اینڈ دین یو ول اسٹارٹ آن آنسرنگ دی ادر مدے. فار ایگزامپل اس کے اندر اس نے ادر مدے یہ کھولے کہ یہاں پہ وہ بات کریں اللہ العزیٰ المنات کی، یہاں پہ اللہ العزیٰ المنات کی بات ہو ہی نہیں رہی، طاغوت کی بات ہو رہی ہے. نمبر 1. نمبر 2، مسلمانوں نے یہود و نصارہ کو بھی قتل و قتال کیا اور مکہ مدینہ سے نکالا. یہ یہود و نصارہ بھی پھر شیطان ہے اسی آیت کے مطابق، کیونکہ یہودیوں کے ساتھ مسلمانوں کی بہت لڑائیاں ہوئی ہیں. محمد نے ان کو قتل و قتال کیا ہے، پہلے نکال کے ایک کونے میں ڈالا، پھر اس قلعے پہ بھی حملہ کیا اور اس کو ختم کیا، تباہ و برباد کیا. پھر اس نے تیسرا مدعا دیا کہ ہم کہیں گے کہ جناب ہمیں کچھ نہیں کہنا وغیرہ وغیرہ وغیرہ، ورنہ لڑو. نہیں، ایسا نہیں ہے. اسلام 3 چیزیں دیتا ہے. سورہ توبہ کے اندر آیت نمبر 29 کے اندر بہت دفعہ دکھائی ہوئی، آپ جا کے پڑھ سکتے ہیں. اس کے ساتھ بڑی کنیکٹیو حدیثیں بھی ہیں اور تفاسیر بھی ہیں جو کہ کہتی ہیں کہ جناب آپ جاؤ انہیں کہو اسلام قبول کر لو. اگر انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا تو انہیں کو جزیہ دو، ذلیل ہو کے فہم زاغرون، ذلیل ہو کے جزیہ دو، ٹیکس نہیں دو، جزیہ دو. اور جزیہ وہ لوگ امپلیمنٹ کریں گے ڈپینڈنگ آن کس شریعہ کو فالو کرنے والے وہ لوگ ہیں، اس ٹائپ کا جزیہ امپلیمنٹ کریں گے وہ. نمبر 3، اگر یہ دونوں کام نہیں کرتے، ذلیل ہو کے ہمیں جزیہ نہیں دیتے، اور اگر ہمارے مسلمان نہیں ہوتے، اب آؤ لڑائی کرو، مرو یا مارو. اس کے پہلے انہوں نے بولا تھا کہ جناب یہ بتا دیجئے کیا کبھی اسلام نے مظلوموں کے اوپر حملہ کیا؟ بھائی ایک سٹی ہے، ایک علاقہ ہے، اس میں مظلوم نہیں رہتے تو اور کون رہتے ہیں؟ وہ لوگ اپنی مرضی سے جو بھی کر رہے ہیں. آپ جا کے پریچ کرو، کوئی مسئلہ نہیں ہے، اسلام پھیلانے کی کوشش کرو جا کے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن آپ کہہ رہے ہو لڑو یا اسلام قبول کرو یا ہمارے غلام بن کے فہم زاغرون بن کے ہمیں دھونس دو ایوری منتھ، ایوری ایئر، وٹ ایور اور ہاؤ ایور یو میں لائک ٹو ٹیک دیٹ دھونس. گنڈا گردی، بدماشی. اب دیکھیں اتنے ٹاپک انہوں نے کھولے. اب میں اگر ان سارے ٹاپکس پہ ان کے ساتھ بات کرنا شروع کر دوں، اصل مدعا سائڈ پہ رہ گیا. اب مجھے وہ تمام نون مسلم جنہوں نے میری لاسٹ ویڈیوز کے نیچے کمنٹ ڈالے ہوئے ہیں، ایڈم ان کو بولنے تو دو، ان کو بولنے تو دو، ان کو بولنے تو دو. اب مجھے بتاؤ میں انہیں بیچ میں انٹرپٹ کیوں نہ کروں کہ یار میرے مدعے کا آنسر دے دو. میرا اصل مدعا کونے میں گھس جائے گا. یہ اتنے مدے کھول دیں گے ڈڈو کی طرح، کبھی ایک پتے کے اوپر، کبھی دوسرے پتے کے اوپر، کبھی تیسرے پتے کے اوپر، صرف جمپ کرتے رہیں گے. اصل مدے کا آنسر نہیں دیں گے. آپ 5 منٹ کی نے تبلیغ کر دی، میں نے کہا شاید یہ دے دیں. اس سے پہلے آپ دیکھیں یہ کیسے بندہ گھوما ہے. پہلے میں نے کہا یار اس کی بات کو، ایمان کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ ایمان کا مطلب یہ ہے کتابوں پہ ایمان لانا. وہ کتابوں کا کیا مقصد ہے یہاں پہ؟ آمنا بالرسول و کتبی، وہ جو کتابیں ہیں تمہارے پاس تو ہے ہی نہیں، ایمان کس پہ رکھے ہوئے ہو؟ میں اگر تورا کھولوں تم کہو گے تورا تو وہ تورا ہی نہیں ہے. میں اگر انجیل کھولوں تم کہو گے تو انجیل وہ انجیل ہی نہیں ہے. میں اگر زبور کھولوں تم کہو گے زبور تو زبور ہی نہیں ہے. تو ایمان کس چیز پہ رکھا ہوا ہے؟ ناموں کے اوپر. ان کا ایمان کتابوں پہ نہیں ہے، کتابوں کے نام کے اوپر ہے. یہ ایمان رکھتے ہیں ایک نام توریت کے اوپر کہ وہ کوئی کتاب ہے. وہ توریت کھولو گے یہ کہیں گے جی یہ تو وہ توریت ہے ہی نہیں. ایمان رکھتے ہیں یہ لوگ زبور ورڈ کے اوپر. اگر زبور کھولو گے کہیں گے ہم تو نہیں مانتے اس کو، بھائی زبور تو یہی ہے، نہیں ہم نہیں مانتے. یہ ایمان رکھتے ہیں لفظ انجیل کے اوپر، کتابوں پہ ایمان نہیں رکھتے ہیں یہ.
کون سا آمنا برسول کہہ رہا. سو میرے پیارے دوستو، جو لوگ کمنٹ جہاد میں میرے خلاف بولتے ہیں کہ میں ان کو انٹرپٹ کر کے کہتا ہوں میرے مدعے کا جواب دو، بار بار انٹرپٹ کر کے کہتا ہوں میرے مدعے کا جواب دو، بار بار انٹرپٹ کر کے کہتا ہوں میرے مدعے کا جواب دو، اس وجہ سے کرتا ہوں. میں ابھی اس کو واپس بھی لوں گا نا، یہ پھر میرے مدعے کا جواب نہیں دے گا، لیفٹ رائٹ جائے گا. ان کو تبلیغی چینل چاہیے. یہ لوگ مسجدوں میں صرف تبلیغ کر کر کے آگے سے کوئی ریبٹل دینے والا چونکہ نہیں ہوتا، وہاں پہ کوئی ریبٹل دے نہیں سکتا، یہ اس چیز کے عادی ہیں کہ اصل مدعے کو اتنا مائنر بنا دو ایونچولی، اور لیفٹ رائٹ میں اتنی چیزیں اٹھا دو کہ لوگوں کا برین واش ہو جائے اور وہ اصل مدعے کی امپورٹنس کے اوپر جا ہی نہ سکے. اینڈ دس از ہاؤ دے ٹرین دیئر پیپل ٹو آنسر ادرس. ڈسپشن ایٹ اٹس بیسٹ. سو آئی ہوپ میں نے ان کے 6 منٹ کی ساری بکواسیات کا آنسر دیا ہے، اور بندہ بھاگ گیا کیونکہ اسے پتا لگ گیا کہ اس کا پیو بھی یہاں پہ ان تمام باتوں کا آنسر نہیں دے سکتا، اور وہ بھاگ چکا ہے. دس از دا ریالٹی آف دیز ایڈیٹس. میں تو حافظ ہوں، میں تو یہ ہوں. میں ایڈم بھائی میں یہ سوچنے پڑ گیا تھا، میں نے کہا یار اس سوال میں ایمان کس کو کہتے کس کو نہیں کہتے، یہ مسئلہ کہاں سے آ گیا بھائی؟ یہ تو بالکل ہی الگ ہو گیا معاملہ. جی دینی بھائی بات وہی ہے نا، وہ اصل میں ایمان والی سائڈ سے گیم ڈالنا چاہ رہا تھا. اس نے کہا میں لمبی سی عربی بولوں گا، تو یہ جو آدم ہے نا اس کو پتہ نہیں لگے گا میں نے عربی کیا بولی ہے، تو چلو پھر میں اسے کہوں گا دیکھا تمہیں عربی تو آتی نہیں ہے، تم بات کیا کرو گے. وہ والی گیم اس کی صحیح چلی نہیں. ٹھیک ہے، جب وہ والی گیم صحیح نہیں چلی تو پھر اس نے وہ لمبی والی جلیبی بنانا شروع کر دی. سو دس از ہاؤ دیز پیپل آر ڈسپٹیو. اینی ہاؤ بندہ واپس آ گیا، فیض سے بعد میں بات کرتے ہیں، اسی کو واپس لیتے ہیں. ہاں بھائی تجھے ساری باتوں کے جواب مل گئے، اب اس مدے پہ بتا دے. میں نے تیری ساری باتوں کا جواب دیا، پہلے اس کا جواب دے، پھر باقی باتوں میں جس کو ریجیکٹ کرنا ہوگا کریں. نان مسلم شیطان ہے یا ان کا بھگوان شیطان ہے، یہ بتا دے پہلے. نان مسلمس جو ہیں وہ شیطان کے ساتھی ہیں، پیروکار ہیں، الحمدللہ. کسی نہ کسی تھینک طرح شیطان کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، یہ آپ کا بہترین. مدعا اس میں تھینک یو، کلیئر کٹ ہوا ہوگا. تھینک یو سو مچ سر. سر دیکھیں یہ کتنا آسان جواب تھا، لے بھی دینی بھائی کتنا آسان جواب تھا. ٹھیک ہاں ہو گیا. لیکن یہ شیطان کی پیروکار، لیکن وہ شیطان کون ہے؟ ان کے مطلب بھگوان. ان کے ہاں کیونکہ وہ تو اپنے گوڈس کی پیروی کرتے ہیں بھائی. ہاں تو ان کا بھگوان شیطان ہے نا، وہ خود شیطان کے پیروکار ہے. پیروکار مینز جس کی پیروی کرتے ہیں، تو ان کے بھگوان شیطان ہے. نان مسلم کسی نہ کسی طریقے سے، بھائی نے کہا نان مسلم کسی نہ کسی طریقے سے شیطان کے پیروکار ہیں، یعنی کہ ان کے بھگوان جو ہے نا کسی نہ کسی طریقے سے شیطان ہیں. الحمدللہ دس از دی موٹو آف دا اسٹوری. تو سر مجھے یہ بتائیں کہ مسلمانوں نے ہر جگہ پہ جا کے مندر، چرچز، ٹیمپلز، جوئش ٹیمپلز، میں ورڈ اس لیے چن رہا ہوں تاکہ پتہ لگ جائے، مندر ایکسپلسٹلی مندر کو بھی ٹیمپل کہا جاتا ہے، لیکن سمجھ آ جائے کہ یہ میں ہندو ایریا کی بات کر رہا ہوں. چرچز اور ٹیمپلز، یعنی جب میں ٹیمپل بولوں گا تو یاد رکھیے گا میں یہودی ٹیمپلز کی بات کر رہا ہوں. تو مسلمانوں نے ان سب کو جو توڑا ہے، اس کا مطلب ہے مسلمان جو ہیں وہ شیطانی عبادت گاہوں کو توڑ رہے ہیں. جی الحمدللہ. انڈیا سے ہیں اچھا، کہ پاکستان سے ہیں آپ؟ میں پاکستان سے ہوں، اور آپ کی بڑی الحمدللہ. مہربانی ہوگی اگر آپ نے کوئی بات کرنی ہے تو مجھے آپ بیک سٹیج مت کیجیے گا، میں آپ کو کلیئر کٹ جواب دے رہا ہوں. جی چلے ایز لانگ ایز آپ کلیئر کٹ جواب دیتے رہیں گے اور 5 منٹ کا دعویٰ نہیں دیں گے تو مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. تو نہیں جناب نہیں، میں میرے بس وہ پیارے بھائی ٹھیک ہے ٹھیک ذرا ہے. سنیے گا. ہاں جی میرے پیارے جی بھائی جی جی سنیے جی. گا ایک بات، بڑی پیاری سی بات. تو اگر آپ یہ والی آئیڈیالوجی اپنے ذہن میں رکھتے ہیں اور مانتے ہیں کہ ہر نون مسلم کسی نہ کسی طریقے سے شیطانی پیروکار ہے اور خود شیطان کا ساتھی ہے، تو مجھے آپ بتائیں، آپ نے کہا تھا کہ ہم کسی مظلوم کو کبھی کچھ نہیں کہتے. مجھے اسلام میں سے کہیں سے دکھا دیں کہ کسی مظلوم کو کبھی کچھ کہا گیا ہو. تو بھائی پھر سب سے بڑا تو ظلم ہی شرک ہے. قرآن کہتا ہے ظلم شرک از ظلم العظیم. آپ تو حافظ ہیں، کیا آیت دکھاؤں؟ ہاں ہاں مجھے پتہ ہے یار، آپ بس بولو میں بتاتا ہوں. اوکے. ان شرک اگر لظلم عظیم، سورہ لقمان ہے. الحمدللہ
تو اس کا مطلب ہے کوئی بھی نان مسلم مظلوم ہو ہی نہیں سکتا کیونکہ وہ تو شرک کر رہا ہے. اچھا اس کا مطلب آپ کو پھر شرک کا مطلب نہیں پتا سر؟ اوکے شرک کا مطلب ہی آپ بتا دیں. ڈیفینیشن آف شرک ہے نا. اگر کوئی آپ نے بات کی ہے نا کہ شرک ظلم عظیم ہے، تو آپ نے کہا کہ ہر نان مسلم جو ہے وہ مظلوم ہو ہی نہیں سکتا. اچھا یہ جب بات کی آپ نے. اگر کوئی کرسچن پوجا ہوں کرتا ہے جیزس کی اپنے، تو کیا وہ مشرک نہیں ہے؟ بالکل ہے، کیوں نہیں ہے؟ اوکے اگر کوئی ہندو رام کی پوجا کرتا ہے کیا وہ مشرک نہیں ہے؟ بالکل ہے. اوکے اگر کوئی جین کسی جین مندر میں پوجا کرتا ہے کسی کی، وہ مشرک نہیں ہے؟ کیوں نہیں ہے؟ اوکے شرک کرنے والے کو مشرک کہتے ہیں. ہاں جی کہتے ہیں. اوکے اس حساب سے کرسچن، ہندو، جین، ابھی میں نے 3 اگزامپل دیے ہیں، یہ سارے ہوں کے سارے ظالم ہوئے. ہوں ٹھیک ہوئے ہے. آپ بات کمپلیٹ الحمدللہ. کریں، بات کمپلیٹ کریں. بات ختم ہوگی سر، ڈیفینیشن بھی آ گئی، سب کچھ آ گیا. چلو ٹھیک ہو گیا. اب آپ مجھے یہ بتائیں، پہلے تو دنیا میں جتنے مذاہب ہیں، جتنے بھی مذہب ہیں، ٹھیک ہے، ایک جس طرح آپ نے چند کے تو آپ نے نام لے لیے نا کہ عیسائی، ہندو، جینزم، ٹھیک ہے. تو کیا دنیا میں صرف یہی لوگ ہیں کہ ان کے علاوہ ملحد بھی ہیں، ایتھیسٹ، ٹھیک ہے، اورینٹ جو ہے وہ بھی ہیں؟ یہ بھی ہیں. تو وہ کس کی عبادت کرتے ہیں؟ ملحد جو ہوتا ہے، جو ایتھس ہوتا ہے، وہ کسی کی عبادت نہیں کرتا. آپ اوکے کو پتا ہونا ٹھیک ہو چاہیے یہ گیا. بات. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. بہترین ہو گیا. آپ نے جب نان مسلم بولا نا، تو آپ نے بولا تھا، جب آپ نے بات کی نا کہ نان مسلم جتنے بھی ہیں ہوں وہ سب کے سب ظالم ہیں. اوکے اور آپ نے یہ بات کی، اور آپ نے مثالوں میں یہ بات کی. اب میں جی آپ کو بتاتا ہوں کہ جو ظلم ہے، ظلم عظیم شرک، ہوں اس کا تعلق کس چیز کے ساتھ ہے؟ اور سیدھا مظلوم بتائیں، جس کو سوال نہ کریں قتل کس نہیں چیز کے کرنا. ساتھ ہے، میں بتاتا ہوں بھائی. سیدھا سیدھا بتائیں، سیدھا مدے پہ آگے بولتا شروع کر دیں. ٹیچر نہیں ہے آپ یہاں پہ، مسجد میں نہیں بیٹھے، سیدھا جواب دینا شروع کریں. میں بتاتا ہوں کہ ایک تعلق بھائی سیدھا بتانا یار. یار تعلق اس کا اس کے ساتھ ہے، اس جو ظلم کا تعلق ہے نا، وہ یہی ہے کہ کسی کو مارنا نہیں ہے، اسلام کے خلاف کسی کے ساتھ شرک قتال نہیں کرنا. شرک میں قتل و قتال کس کا ہو رہا ہے؟ اللہ نے یہ تو نہیں کہا. ابھی آپ نے کہا کہ مشرک ہے وہ بندہ، جو بندہ جیزس کو گاڈ مان رہا ہے، وہ مشرک ہے، شرک کر رہا ہے. اس کے اندر وہ کسی کو قتل و قتال تو نہیں کر رہا. تو آپ مجھے بتاؤ کہ مسلمان کیا ابھی یا پہلے زمانہ، شروع زمانے سے کسی بھی جا کے ادھر ان کے ٹیمپل میں جا کے ان کو ماننا شروع کر دیتے تھے؟ الحمدللہ بے شک. بے شک بے نہیں، شک ان کو جا کے دعوت دیتے تھے، ان کو جا کے بے اسلام کی دعوت دیتے تھے. اوکے اسلام کی دعوت دیتے تھے، وہ کہتے تھے میں نے اسلام قبول نہیں کرنا، تو تو ان کو کہتے تھے جزیہ دو. جزیہ دو، ذلیل ہو کے، یعنی گنڈا ٹیکس دو. اوکے اگر وہ کہیں نہیں ہم کیوں دیں، ہماری اپنی گورنمنٹ ہے، ہمارا اپنا کنٹری ہے، ہم تمہیں بلا وجہ کا جزیہ کیوں دیں؟ تم کون سے گنڈے بدماش یہاں پہ آگے؟ تو اچھا تو پھر ان سے کہا جاتا تھا کہ یہاں سے چلے جاؤ. تھینک یو سو ویری مچ. لڑائی کرو یا دفعہ دور ہو جاؤ. تو بھائی جان ہم، یہ گنڈا نہیں بدماشی تمہارا، لڑائی اور کرو تم نہیں، کہہ رہے ہو، پہلے کہتے تھے کہ یہاں سے چلے جاؤ. کہ یہ گنڈا بدماشی نہیں ہے، یہ بڑی اچھی چیز ہے. یار دور فٹے منہ تمہاری ذہنیت کے اوپر بغیرت انسان. اس کو یعنی اچھا یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ سنو اب ذرا سنو. یہ کہ اب میں اس کو چھوٹے لیول پہ لے کے آتا ہوں. چھوٹے لیول پہ اس لیے کہ دارالاسلام اور دارالحرب کا کانسیپٹ ہے، یعنی کہ گھر، اسلام کا گھر اور نان مسلم یعنی کفار کا گھر، یعنی کہ دارالحرب لڑائی والا گھر. اس کا مطلب یہ ہے کہ میں اگر تمہارے گھر میں آؤں، ٹھیک ہے، تمہارے گھر کا دروازہ کھولوں، اس کو ہم چھوٹے لیول پہ لے کے آ رہے ہیں، دروازہ کھڑکاتا ہوں، میں کہتا ہوں ہاں بھائی آجا میرے دین ایڈم سیکری میں آجا، ٹھیک ہے. تو ہوں کہتا ہے میں کیوں ہوں بھائی، دماغ صحیح ہے، میں کیوں ہوں؟
اچھا تو میں کہتا ہوں بھائی اچھا پھر ایسا کر کے مجھے جزیہ دینا شروع کر دے, مہینے کے مہینے میں آؤں گا تیرے پاس, تو نے مجھے اتنے پیسے دینے ہوں گے, اگر نہیں ہوں گے نا تیرے پاس تو میں تیرے ہر ایڈلٹ بندے کو 50 کوڑے ماروں گا یا 70 کوڑے ماروں گا یا 90 کوڑے ماروں گا. میں کہتا ہوں کیوں بھائی دماغ تمہارا صحیح ہے, پاگل کتے نے کاٹ لیا تم نے, کیوں دوں گا تمہیں پیسے, میرا گھر ہے, میں اپنے گھر میں رہ رہا ہوں. تو تم کہتے اچھا پھر میں کہتا ہوں پھر ٹھیک ہے بھائی لڑائی کے لیے تیار ہو جو, گھر چھوڑ کے چلی جاؤ. دس اچھا از ہاؤ یو گائز اٹیکڈ دا ریسٹ آف دا ورلڈ. اور اس اٹیک اور اس ٹیررزم کو تم زمانے کو تم کہتے تھے گولڈن پیریڈ آف اسلام. اب آپ میری بات سنیں گے؟ سنائیے. چلے جی سنیے کہ جب یہ قتل و قتال آپ کو کیا لگتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد شروع ہوا تھا کہ ان سے پہلے کا چل رہا تھا؟ اوکے, ان سے پہلے جتنے لوگوں نے قتل و قتال کیا وہ بھی حرامی تھے اور محمد بھی حرامی تھا, بول دو. نہ میں ایسی بات نہ کر کریں نا. دوں گا. دیکھو بھائی میں دیکھیں میری بات یہ ہوتی ہے, پوائنٹ ڈیلی بات کلاس یہ کا ہوتی یار ہے کہ ایک بات اگر آپ نہیں, اگر ادھر آپ مجھے بھائی یہ بات صحیح ہے. آرگیومنٹ دیتے ہیں, بھائی جان رک جائیں, میں تو ہر قتل و قتال کرنے والے کو حرامی بولتا ہوں. آپ نے ان حرامیوں کو بیچ میں ڈال دیا تو میرا قصور ہے. اگر آپ اپنے ایک نبی منٹ کو پریزنٹ کر رہے ہیں بس میری تو یو میری ہیو ٹو بات سن لو, ایک پریزنٹ دفعہ ہم بات سن ان بھائی. اے بیٹر مینر, ناٹ ان اے بیڈ مینر. میں کہتا ہوں ہٹلر حرامی ہے, اس نے قتل و قتال کیا. اگر آپ ہٹلر کے میری ساتھ اپنے بات نبی کو ایڈ کریں گے تو میرا قصور ہوگا. میری بات تو سن لو, جی گالی نہیں بکنی, ٹھیک ہے؟ گالی نہیں بکرا میں, نہیں نہیں, قرآن کا کوئی لفظ بھی بولا ہے, ایسی قرآن بات جو کہتا ہے بری ہو. ذالکا بزنین, ذالکا بزنین, یہ لوگ حرامی ہیں. قرآن کے الفاظ اچھا بول کس رہا ہوں کے بھائی بارے میں جان, بولا؟ کس کے بارے میں بولا نون نا, کس مسلموں کی کے ایپ بارے کس کے میں, اوپر فٹ کر رہے ہو؟ نون مسلموں کے کس بارے کی ایپ میں, کس پہ فٹ کر رہے ہو یار؟ نون مسلموں کے بارے میں بولا. نون مسلموں کے بارے میں نہیں بولا, وہ ایک مخصوص شخص تھا. ارے یہ لوگ پرولر میں ہیں, ذالکا بزنین. اچھا یہ کس میں ہے؟ آپ اس کو کھول کے دیکھ لو بھائی, کھول کے دیکھ لو کھول کے کس کے دیکھتے لیے ہیں, چلے. اتری ہے. شان آپ نزول ہے. آپ مفتی, آپ مفتی ہیں؟ نہیں بھائی میں مفتی نہیں ہوں, لیکن میں ترجمہ تفسیر کر اوکے, رہا ہوں. کوئی بات نہیں, ہاں میں جی. آپ کو مفتی کا سر دیکھیں, میں آپ کو مفتی دکھاتا ہوں. آپ کے مفتی کیا بولتے ہیں؟ مفتی کراچی میں آپ کے مفتی ہیں, ان کا نام ہے مفتی بم درد, پتہ ہے آپ کو ان کا؟ آپ بات کریں. مفتی فضل بم درد کا پتہ ہے آپ کو؟ نہیں نہیں پتا. نہ. یہ سر سنیے گا ان کو اور بعد میں جا کے ویریفائی کیجیے گا کون ہے سے جس لوگ کے ہیں. بارے میں آپ کو بتا رہا ہوں, یہ اس کا یہ سیکر کا یہ ایسا بندہ ہے کہ یہ میں آپ کو گارنٹی سے بول رہا ہوں, گارنٹی سے, اس کو گھر سے اس لیے نکالا ہوگا, اس نے اسلام اسی لیے چھوڑا ہوگا کہ یہ اپنی ماں کے اوپر جو ہے نا یہ اس نے چڑھائی کر دی ہوگی. یہ میں آپ کو گارنٹی بتا رہا ہوں. بائی دا وے مفتی بم درد کو میں کئی دفعہ بتا چکا ہوں, یہ اصل میں جو ماں کے اوپر چڑھائی کی بات کرتے ہیں نا, یہ خود ماں کے اوپر چڑھائی کیا ہوا ہے, اس لیے اس کو لگتا ہے کہ ہر مسلمان یا نون مسلم ماں کے اوپر چڑھائی کرتا ہے, کیونکہ مفتی خود ماں کے اوپر چڑھائی کرتا ہے. دس از دا ریالٹی آف دیز ایڈیٹس. لیکن اینی ہاؤ دیکھیں کیا کہتے ہیں آگے. یہ ہو سکتا ہے کیونکہ قرآن نے کہا ہے کہ زنیم حرامی کہا ہے قرآن نے ایسے لوگوں کو. قرآن نے ایسے لوگوں کو حرامی کہا ہے, سیکر جیسے لوگوں کو قرآن نے حرامی کہا ہے. ایک بندے کے بارے میں بات نہیں ہو رہی ہے, جنرل بات ہے. کون بول رہا ہے؟ مفتی بم درد بول رہا ہے. سنیے گا کون سی آیت دیتا ہے. قرآن نے ایسے لوگوں کو, ان سیکر جیسے لوگوں کو 100% حرامی کہا ہے. 100% حرامی کا ہے, قرآن نے کہا ہے. قرآن کہتا ہے حرامی سیکر جیسے لوگوں کو. الحمدللہ قرآن کی بہترین پاک زبان, پاک قرآن کی پاک زبان. 68 کی 13 نظر آ رہی ہے. وَتُلٍ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٌ, کیا لکھا ہوا ہے؟ سخت خو اور اس کے علاوہ بدذات. یہ دونوں کیٹیگریز, یہ دونوں صفات اس مرتد کے اندر ہیں. سبحان اللہ قرآن کے اوپر, سبحان اللہ قرآن کے اوپر, سبحان اللہ قرآن کے اوپر. جی اتنا ہی کافی ہے. مفتی بم درد کو سرچ کر لیجیے گا, آپ کو مل جائے گا. تو جب سے انہوں نے ہمارے ساتھ ڈیبیٹ کی تھی, ان کی بم میں درد چل رہا ہے, تب سے یہ اسی طریقے سے ہمارے بارے میں ویڈیوز نکالتے ہیں. ویسے بھائی ایک بات بتائیے, ٹاپک کو تھوڑا چینج کرتے ہیں. یہ جو آپ کے مفتیان کہتے ہیں کہ ان کو محمد کے در کا کتا بننا ہے, سر اس کے پیچھے لاجک کیا ہے؟ ہم ذرا آسان اب چھوڑ دیں, ہم ذرا ایسے اچھا ٹھیک ہے ڈسکشن کر لیتے تو اسی ٹھیک ہے ٹھیک ہے. سائڈ
میں بتاتا یہ ہوں جو آپ لوگ کو. جو مفتیان کہتے ہیں انہیں محمد کے در کا کتا بننا ہے, what is the logic behind it؟ وفادار بننا ہے. لیکن کتا کیوں بننا ہے؟ کتا وفادار ہوتا ہے نا, وفاداری کا لیکن پہلو اس میں زیادہ ہوتا ہے. لیکن کتے کو ٹھیک تو ہے, محمد نے مروایا تھا, محمد نے کہا تھا kill all the dogs, تمام کتوں کو قتل کر دو. پھر لوگوں نے کہا بھائی جان ہیلو کیا کر رہے ہیں محمد صاحب, کیا کر رہے ہیں, ہم کتوں کے بغیر سروائیو نہیں کر سکتے, ہمیں شکار کرنا ہوتا ہے, یہ کرنا ہوتا ہے, وہ کرنا ہوتا ہے. تو محمد نے کہا اچھا ٹھیک ہے شکاری کتے نہ مارو, باقی مار دو. پھر لوگوں نے کہا بھائی جان یہ اندھے کا کتا ہے, یہ وہ وغیرہ, آپ نے ساری حدیثیں پڑھی ہوں گی ساری کی ساری. پھر محمد نے کہا اچھا کالا کتا جہاں ملے مار دو, باقی سارے چھوڑ دینا, کالا تو جہاں ملے مار دو, وہ شیطان ہے. اب یہ بندہ دیکھو کتنا کالا ہے, اب یہ کتا بڑھے گا تو یہ کالا ہی بڑھے گا. اب یہ کالے کتے کو تو محمد نے مارنے کا کہا ہے, تو یہ محمد کے در کا کتا کیوں بن رہا ہے, مجھے یہ سمجھاؤ. یار آپ دیکھو, میں نے آپ کو بات بتا دی کہ اس کے اندر ایک وفاداری کا پہلو ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اس وجہ سے وہ کہتے ہیں کہ یار ہمیں جس طرح اس کے اندر ایک وفاداری کا پہلو ہے نا کہ وہ اپنے مالک کا وفادار رہتا ہے. کتا نہیں کتا بھی بڑا ایک حرامی ہوتا ہے, ڈوگ, بعض کتے بڑے حرامی نکلتے ہیں, لویلٹی, نہیں ریالٹی تو یہ ہے کہ انسان بڑا وفادار ہوتا ہے. لویلٹی, اگر لویلٹی. اگر لائلٹی ناٹ لویلٹی, لائلٹی, میں لیکن لوگوں کو لائلٹی ہر اونچی آواز کتے میں میں نہیں بولا ہوتی, ہے اس لیے. ہر کتے میں لائلٹی نہیں ہوتی بیسیکلی نمبر ون, اور یار ہر انسان میں بھی لائلٹی نہیں ہوتی. انسان زیادہ وفادار ہوتا ہے. آپ کا باپ جو ہے وہ آپ کے لیے وفادار ہے کہ نہیں ہے؟ یار میری بات سنو, آپ نے میرے سے جو سر بات سمپل پوچھی, کوشچن ہے, باپ سے یور زیادہ کون تیرے کو فادر وفادار ہوگا, آپ یہ بتاؤ. یور ٹھیک ہے, یہ فادر, غلط بات ہے. آپ نے پوچھا نا, آپ نے ہاں پوچھا ہاں کہ محمد کے در کا کتا کیوں بننا ہے, یہ ہاں, آپ نے بات کی نا. تو انسان آپ نے چھوڑ کے, بتایا کہ یار اس کی ایک انسانیت خاصیت چھوڑ ہے. کے, انسانیت چھوڑ کے کتا بن رہے ہو, انسانیت کتا چھوڑ کے کتا بننے بن یہ رہے تو نہیں نا, میری بات سنو, میری بات سنو. ہو. ہاں آپ جب کہتے ہو کہ کسی کو بہادر کہنا ہو, یار یہ معمولی سی بات ہے کہ یہ شیر ہے, یہ ببر شیر ہے. ہاں, کیا وہ مطلب ہے یہ؟ ڈفرنٹ ہے, وہ ڈفرنٹ ہے. نہیں نہیں, اس نے یہ, دیکھو آپ دیکھو کے ایک منٹ, مسلمان لیٹ می اسکالر کمپلیٹ. یہ نہیں سر کہتے, لیٹ می کمپلیٹ, لیٹ می سر کمپلیٹ. میں آپ کی کمپلیٹ ہو گئی بات. آپ کے مسلمان یہ نہیں کہتے کہ میں نے کتے کی طرح وفادار بننا ہے, وہ کہتے ہیں ہم نے کتا بننا ہے. جب ہم کہتے ہیں نا او شیر ہے, یہ تو اس بھائی, کے شیر کی طرح بہادر ہے. وہ تو علی بھی شیر خدا تھا, لیکن بات یہ ہے کہ یہ جو کتے کے پیچھے لاجک کیا ہے یار اصل یہی میں, ہے, یہی ہے. وفادار تو بننا پھر ہے. تو پھر محمد نے یہ وفادار جانور کو قتل کیوں کروایا؟ یار وہ نجس ہے, بس ناپاک ہے, لیکن اس وجہ سے. قتل کیوں کیا؟ تو پھر تو سور بھی نہ پا کے سارے سور بھی مار دیتے. تو سور مسلمانوں کے لیے تو کس نے کہا کہ مسلمان تو سور پالیں؟ نہیں نہیں, منع اچھا کیا. اچھا, ایک منٹ. کتے ناپاک ہیں تو یار جو مفتی جو نبی کے در کا کتا بننا چاہتے ہیں, ناپاک بننا چاہتے ہیں لوگ. الحمدللہ. یار میں آپ کو کہوں گا, میری بات سنو, اب میری بات سنو, اب آپ بیچ میں پلیز نہ بولیے گا. جب میں نے آپ کو یہ بات بتائی, مثال دی کہ شیر ہو, ببر شیر ہو, اس کا مطلب ہے کہ اسٹرانگ مین, ٹھیک ہے, بریو, ٹھیک ہے. اسی طرح اس سے مراد کتا نہیں ہے کہ میں کتا بانجوں, میری پونچھ نکل آئے, میرے میں 2 ہاتھ آگے اور 2 پیر پیچھے ہوں, میرا منہ کتے کی طرح کا ہو, میرے کان کتے کی طرح, یہ مراد نہیں ہے. یہاں پہ مراد ہے الحمدللہ, وفاداری, آمین لوئلٹی. آمین. اوکے, یہ بات ہے, جسٹ اتنی سی بات ہے, اور اس کو لیکن کتنا کھینچنا ہے. لیکن قرآن و حدیث میں یار دیکھو, کتوں کو میرے خیال سے کہیں بھی شاید وفادار نہیں کہا گیا ہے, منحوس بالکل نہیں, ضرور کہا شیطان کہا گیا گیا, ہے. صرف شیطان کہا گیا, شیطان. منحوس, ہاں منحوس بھی. اچھا, بے وفا کہاں پہ کہا گیا ہے؟ جو اگر آپ نے میری نہیں بات نہیں, اگر ارے رد کرنے تو یار آپ جب مجھے یہ وفادار دکھاؤ. کہاں آ گیا؟ حضرت جب, اچھا میری ہاں جب بات سنو, بولا میں نے جاتا ہے کہ بولا نحوست وفادار, جو ہے, میں نے نحوست بولا جو ہے یہ وفادار ہے. عورت میں, گدھے میں اور کتے میں ہے, تو یار ظاہر سی بات ہے منحوس بولا جا رہا ہے اسے. یار میں نے دعویٰ کیا نا کہ وہ وفادار ہوتا ہے, اس لیے ہمارے مفتیان محمد جو نے ہیں تو وہ نہیں یہ دعویٰ کیا کہتے نا, ہیں. محمد نے نہیں او کیا. بھائی, انہوں نے بے وفا کا بھی تو نہیں کہا نا. تو کیا مطلب, تو اس کا مطلب ہے ہر ان جانور کو بے وفا کہے وہ, اور اس کو وہ نجس کہہ رہا ہے, ناپاک کہہ رہا ہے, شیطان کہہ رہا ہے, اور دینی بھائی تیسرا کیا کہہ رہا ہے؟ منحوس. منحوس کہہ رہا ہے. اس نے کسی بھی جگہ اس کو وفادار نہیں کہا, اتنا سارا کچھ کہہ دیا کتے کے بارے میں, لیکن وفادار نہیں کہا. ایک ہوتا ہے کہ ایک جانور کے بارے میں اتنا سارا کچھ کہا جا رہا ہے, کوئی ایک آدھا وفادار بھی ڈال دو اگر وفادار ہے وہ تو. یار یہ سائنٹیفکلی سائنس سے اس کو اپروو نہیں کیا گیا, یا آپ کو نہیں پتا کہ کتا جو ہے وہ وفادار ہوتا سائنس ہے کا تو مالک کا. محمد کو ویسے کچھ پتا نہیں تھا. میری بات ہے, نہیں ہم کو پتا ہے, نہیں نہیں ہم کو پتا ہے, لیکن مفتی فضل ہمدرد باقی مفتی ہماری بات نہیں مانیں گے نا, یار نہ میری سائنس کی بات سنو, بات مانیں گے. میری بات سنو, میری بات سنو, میں مسلمان ہوں نا,
میں نے آپ سے ایک مسلم ایز اے ارے بھائی مسلم آپ سے بات کر رہا ہوں. آپ بولے کہ میری آپ بات محمد سنو کے در کا کتا بننا چاہتے ہیں، بولیں. یار، میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے در کا وفادار کتا بننا چاہتا نہیں ہوں. وفادار نہیں، بیچ میں ناٹ ڈال. doesn't mean کہ I want to be a dog, I want to be shaped like a dog. یہ میرا مطلب نہیں ہے، یہ میرا مقصد نہیں ہے کہ میرا جسم اس کے سر جیسا ہو جائے. وفادار کیوں، سر وفادار کے بیچ میں ڈال ہی نا. کتا بننا چاہتا ہوں نا، کتا بننا چاہتا ہوں. کیا ہے؟ ڈزنٹ چلے مین کوئی کہ میں ان کتے کے جسم جیسا بننا چاہتا ہوں. ایڈم بھائی کوئی بات نہیں، دیکھیں وسلم کا کتا نوکر چاہے ہو، وفادار غلام ہو یا بھکاری کاٹنے والا ہو، کتا ان کے دربار وہاں کا، منہ کتا پر ان کے ٹانگ اٹھا دربار کے کا، یہ کتا صلی اللہ علیہ وسلم کا نوکر ہو، غلام ہو، بھکاری ہو، کتا ان کے دربار کا، کتا ان کے دربار کا، کتا ان کے اللہ علیہ وسلم کا نوکر ہو، غلام ہو، بھکاری ہو، کتا ان کے دربار کا، کتا ان کے آگے دربار بول کا، رہا ہے تجھے. کتا ان کے دربار علیہ وسلم کا نوکر ہو، غلام ہو، بھکاری ہو، کتا ان کے دربار کا، کتا ان کے دربار کا، کتا ان کے دربار کا، علیہ وسلم کا نوکر ہو، غلام ہو، بھکاری ہو، کتا ان کے دربار کا، کتا ان کے دربار کا، کتا ان کے دربار کا، کتا ان کے دربار کا. الحمدللہ رب العالمین. سر انہوں نے کہیں اب پہ کہا ہے وفادار، سر انہوں نے کہیں پہ ڈالا اب میری وفادار، بات سن، اب میری سر بات انہوں نے سنو. کہیں پہ ڈالا وفادار؟ ایک منٹ، نہیں ڈالا. تھینک یو ایک تھینک یو منٹ، تھینک یو. ایک منٹ. نہیں بولا نا، نہیں بولا. ٹھیک ہے، آپ نے کلیم کر دیا کہ نہیں بولا. میں نے کہا ٹھیک ہے نہیں بولا. اوکے، بات ختم. اب میں بولوں جی. تو دیکھو، کتا جو ہے وہ اپنے مالک کے آگے بھونکتا ہے یا جو مالک کا دشمن ہے اس کے آگے بھونکتا ہے؟ یہ بتائیے گا. مالک کے آگے بھی بھونکتا ہے بہن. کتے کو آپ کو لیکن میں ٹرین جس کرنا پڑتا ہے، ڈنڈے مار مار کے، ٹافیاں کھلا کھلا کے، چاکلیٹیں کھلا کھلا کے، بسکٹ کھلا کھلا کے. وہ بسکٹوں کی وجہ سے آپ کے پاس رہتا ہے. اگر آپ کتے کو نہ کھلاؤ پلاؤ گے، مالک کو بھی بھونکے گا اور مالک کو ہی کاٹ مارے گا. وہ بھی سر 3 مہینے کے بعد. 3 مہینے اگر مالک وہ نہ دیکھے، اس سے روٹی پانی نہ کھائے پیے، پھر ہے. ٹھیک ہے نا. ارے اب بات نہیں، سنو. تم ارے آپ تو کتا لے کے یہ آؤ، ان کتا لے مفتیوں کے آؤ، نہیں نہیں ایک حضرت، منٹ، ان ایک کتا مفتیوں نے منٹ. لے تو کے آؤ. حضور کو کبھی اچھی نہیں میں دیکھا کتا. نا، ان مفتیوں نے تو حضور کو کبھی نہیں دیکھا ہے. پھر یہ تو حضور پہ پڑ پڑے گا. کتا ہے ان کے دربار کا، کتا ہے ان کے دربار کا، کتا ہے ان کے دربار کا. بھائی روڈ ویلر اور یہ پٹ بل تو پچھواڑا نوچ لیتے ہیں بھائی. چلو اینی ہاؤ، یہ باتیں ہو گئی. سر تھینک یو سو ویری مچ. آپ نے کافی آج اسلام کو ایکسپوز کیا اور ہمیں بتایا کہ کتنا ٹیررسٹ قسم کا یہ ریلیجن ہے اور یار کتنا میری ٹیرر بات سنو. پھیلایا. آپ ادھر مجھے ایک بات بتائیے، ایڈم بھائی جو مجھے ایک بھی بات آپ. بتائیے، بدر جنگ جو ہوئی تھی، آپ کو اس کا آنسر میں دیتا ہوں. آپ جا کے ریسرچ اچھا کیجیے گا، چونکہ مجھے پتا ہے پاکستان میں یہ چیزیں نہیں بتائی جاتی، لہٰذا میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ جا کے ریسرچ کیجیے گا. جو پہلی جنگ اچھا بدر ہوئی تھی، یہ دیکھیے گا کہ اس سے پہلے آپ کے محمد نے کتنے قافلے لوٹنے کے لیے اٹیک کیے تھے. ٹھیک ہے، جب اچھا آپ کا نبی ہجرت کر کے مدینہ آیا اور اچھا بدر کے لیے لڑائی کی کافروں نے آ کے، اس سے پہلے محمد نے کتنے قافلوں کے اوپر اٹیک کروایا. یہ آپ کو سیرت اچھا النبی ابن اسحاق میں بھی ملے گا، تاریخ طبری اچھا کے اندر بھی ملے گا، اور باقی اچھا تمام سیرت جتنی بھی ہیں ان کے اندر بھی ملے گا. بدر جنگ کے پیچھے محمد کی 4 اٹیکس ہیں جو کہ اس نے قافلوں کے اوپر کیے قریشیوں کے، جبکہ دیر واز نتھنگ. تو جب 4 قافلوں کے اٹیک کیے، چوتھے قافلے کے ساتھ محمد کے ساتھیوں نے کیا کیا، جن کو انہوں نے اٹیک کے لیے بھیجا ہوا تھا، جس کی وجہ پہ لوگ پھر نکلے تاکہ آپ محمد کے اوپر اٹیک کر سکیں. بدر اور احد کے درمیان کتنے اوفینسو اٹیک محمد نے کیے قافلوں کے اوپر اور چھوٹے چھوٹے ارد گرد کے علاقوں کے اوپر، اس کے اوپر ریسرچ کیجیے گا، یہ بھی آپ کو سیراز میں ملے گا. اس کے بعد محمد نے جب اچھا فتح مکہ کر لیا، یہ ہوم ورک ہے آپ کے لیے سر. فتح مکہ جب محمد نے کر لیا، اس کے بعد آپ کا نبی دور دور کے علاقوں تک گیا، اور تبوک پہ اٹیک جب محمد نے کیا تو پتہ کیجئے گا، سرچ کر کے آئے گا کہ تبوک 1200 کلومیٹر دور، جس کا محمد سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے، دور دور تک وہاں پہ وہ اٹیک کرنے کیوں گیا. ان تمام چیزوں کا ریفرنس وغیرہ لے کے آئیے گا نیکسٹ سیٹرڈے کو. تو نیکسٹ سیٹرڈے کو ہم آپ سے ان باتوں کے اوپر بات کریں گے، کیونکہ آپ نے اس چیز سے اقرار کیا ہے کہ ہاں ہم نے جانا لوگوں کے گھروں میں اور ہم نے انہیں کہنا ہے کہ اسلام قبول کرو. اگر وہ اسلام قبول نہیں کرتے تو جزیہ دیں ذلیل ہو کے، ورنہ لڑائی کریں اچھا. یا وہاں سے دفع دور ہو جائیں. تو لہٰذا آپ جا کے یار سرچ کیجیے گا، آپ نا، تاکہ آپ مجھے یہ یہ آپ بتاؤ کی اس کہ چیز کا آنسر ہے، یہ آپ کی اس نہیں چیز نہیں، کا آنسر ہے کہ یہ آپ مظلوموں کو کے میں اوپر اٹیک آپ کرنا ہے کہ کی نہیں. بات کا جواب دے رہا ہوں، آپ کی بات کا جواب دے رہا ہوں. حضرت بلال اوکے، حبشی کا پتہ ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے میری جو بات غلام، کا پہلا نبی میری بات پاک کا صلی اللہ پہلا علیہ وسلم کے جواب جو یہاں غلام سے ہے ان کا بنتا پتہ ہے،
میرے بات کا جواب یہاں سے بنتا ہے کہ آپ مجھے بتائیں کہ کتنے اٹیک کیے محمد نے بدر نہیں سے آپ نے پہلے بولا ہے نا بتا کہ دیں. غزوہ بدر سے پہلے 4 قافلے لوٹے, آپ نے یہ بات کی ہے نا کہ جی سر کتنے مسلمانوں نے ہی یہ ظلم و جی ستم بتائیے شروع کیا ہے. آپ نے یہ بات شروع کی ہے کہ مسلمانوں نے ظلم و ستم اور یہ ٹیررزم جو ہے اس کو پروموٹ کیا ہے, ایسی کہہ رہے ہو آپ؟ بردر کتنے قافلوں پہ ہاں اٹیک کیا بتائیے. یار میں آپ کی بات بالفرض مان لیتا ہوں, قضیہ نہیں فرضیہ میں آپ بالفرض کی نہیں, بات کو یا برسر تو آپ تسلیم مانیں مان گے, لیتا نہیں ہوں. یا تو آپ مانیں گے یا ہاں ریجیکٹ کریں گے. کیا آپ نے نہیں پڑھا میری ہے اس بات کے سنو, اوپر؟ میری بات سنو, میری بات مکمل ہی نہ ہوئی, تو پھر میں سر آپ کو اسی طرح آپ کہوں نے گا کہ پڑھا ہے بالفرض. ہاں یا نہ بولو یار, پڑھا کہ نہیں؟ اوے یار نہیں پڑھا نا, اب سنو. ایگزیکٹلی سنو کیوں میں نے اسی لیے آپ کو یہ ہوم ورک دیا ہے. سر دیکھیں جب آپ نے پڑھا نہیں تو میں نے اس کے اوپر آپ سے ڈیبیٹ ہی نہیں کی. میں نے آپ کو کہا پیارے بھائی جائیے پڑھیے, اپنے نالج میں اضافہ کیجئے اور پھر نیکسٹ سیٹرڈے کو واپس آئیے. جب میں آپ کو یہ موقع دے رہا ہوں کہ یار مجھے پتا ہے کہ پاکستان میں رہنے والا ایک مسلمان جتنا مرضی مدرسے سے پڑھ لے اس نے یہ چیزیں نہیں پڑھی ہوئی, تو میں آپ کو موقع دے رہا ہوں جا کے پڑھیں, نیکسٹ سیٹرڈے کو واپس آئیں اور ہم اس ٹاپک پہ بات کریں گے. تو آپ پھر کہہ رہے نہیں بالفرض سر, بھائی بالفرض میں کرتا ہی نہیں ہوں کچھ یہاں پہ. آئی اسپیک آن دی ٹاپک ود ریفرنسز. آپ نے نہیں پڑھا ہے, مجھے پتا نہیں پڑھا, کیوں بحث کر رہے ہو یار؟ گھر جاؤ ریسرچ کر کے آؤ, آج کے لیے کافی ہو گیا. ٹھیک ہے بھائی, گھر یار آپ جاؤ بات پوری پڑھو کیوں نہیں اور سنتے, آپ واپس بیک آؤ. سٹیج کر کے تو اپنی آڈینس کو کیا بتانا چاہتے ہو کہ بھائی صرف آپ کو مجھے ہی جس آتا سارا میں کچھ, آپ آپ ہی سے کیسے بات کروں جب آپ نے اس ٹاپک پہ پڑھا میری نہیں ہے؟ بات, جب آپ میری بات نہیں سنو گے تو میں نے کسی کی چیز کو کچھ بھی نہیں پڑھا ہوا. میں نے کسی جب آپ نے میں میری نے بات کسی نہیں سننی نا, آپ نے میں نے میری بات سن نہیں لی آپ سننی کی تو بات, میں نے یہ کہنا کہ یار میں سن نے نہیں لی ہے پڑھا ہوا, میں نہیں مانتا, میں یہ نہیں تو کرتا, اس تو کا میں مطلب آپ میں نے نے پڑھا آپ ہوا کو ہے. نام میں جواب دینا ہے. آپ ہاں جی بھائی نے میں نے پڑھا پڑھا ہوا ہے, ہوا ہے. جھوٹ بول رہے ہیں, آپ جھوٹ آپ بولا آپ پھر پہلے ہے پہلے جھوٹ بولا, بھائی, آپ جب میری بات نہیں سن رہے تو پھر میں آپ کی بات میں پہلے ہاں کہاں جھوٹ کیوں ملاؤں؟ بولا ہے یا اب جھوٹ بول رہے ہو؟ اور بھائی میں نے پڑھا ہے نا, تم میری بات سنتے ہو پہلے کہیں پہ؟ پہلے پہلے جھوٹ بول رہے تھے بغیرت شخص. یار تم سن رہے ہو, آپ سن رہے ہو. نہیں سنتا, میرے ایل کو ٹھنڈ, دفع ہو جا, پھر دفع ہو, پاگل کا بچہ, جھوٹا مکار جاہل, دفع ہو جا. جھوٹ بولتے ہو تم لوگ, جھوٹ بولتے ہو, جھوٹے ہو بائی ڈیفالٹ. یہ بھی اسلام کا جز ہے کہ جب نان مسلموں سے بات کرو تو یہ جہاد باللسان ہے, اور جہاد اور لڑائی ایک مکر ہے, لہذا مکر و فریب کا ساتھ دیتے ہوئے بات کرو. دس از وٹ یو گائز آر. 5 منٹ کی ان کی بکواسیں سن لوں میں, اصل مدے پہ بات ہی نہ ہو. یہ پہلے ثابت کر دیے. پڑھو اور پھر آؤ, پھر میرے ساتھ بات کرو, میں تمہارے ساتھ بات کروں گا. 4 قافلے لوٹے, اس نے بول دیا, اس نے امب نہیں پڑھا ہوا. میں نے کہا 4 قافلے لوٹنے کی کوشش کی, 3 کو لوٹ نہیں سکا, چوتھے کو لوٹا تھا. ڈنگر تو نے نہیں پڑھا ہوا, تو جھوٹا ہے, مکار ہے, بغیرت ہے, اپنے نبی کی طرح. الحمدللہ حد ہو گئی. لالا جی نہیں بھائی. جی حضرت, ابھی اس بھائی نے پڑھا نہیں تھا لیکن پھر بھی وہ ڈیبیٹ جیت جاتا. جی سر انہوں نے جیت ہی جانا تھا, جیتنے یار سب جیت کے. ہیپوکریسی کی بھی سیما ہوتی ہے. اینی ہاؤ سر, یہ بڑی مزیدار انہوں نے شارٹ ہمیں دی ہے کہ انہوں نے مانا ہے اس چیز کو کہ تمام نون مسلم جو ہیں شیطان ہیں.